حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اور سنت میں کیا تعلق ہے؟ خبر کسے کہتے ہیں؟ اثر کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج کے سبق میں ہم مثالوں کے ذریعے یہ اصطلاحات سیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حدیث کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقریر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قول یا فعل یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو ایسی احادیث کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی طرف منسوب ہو تو وہ احادیث موقوف کہلاتی ہیں، اور اسی طریقے سے تابعین کے قول اور فعل کو مقطوع کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں احادیث ہی کی اقسام ہے۔ تو لہذا حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، موقوف بھی ہوتی ہے اور مقطوع بھی ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت کا لغوی معنی تو ہے طریقہ۔ تو اکثر لوگ حدیث اور سنت کے ورڈ میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ میں زیادہ لمبی تمہید نہیں بناؤں گا اور زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، بس میں آپ کو دو احادیث دکھاؤں گا۔ ان احادیث کو پڑھ کر آپ کو حدیث اور سنت میں فرق پتہ چل جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے کہ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہو۔ سنا آپ نے؟ دوبارہ سے سنیں۔ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے فقہا اور محدثین نے کوئی حکم شرعی ثابت کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سنت حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ سنت مرفوع حدیث سے ثابت ہو تو اس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اگر وہ سنت موقوف حدیث سے ثابت ہو تو اسے سنت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سنت حدیث مقطوع سے ثابت ہو تو اس کو سنت تابعین کہا جائے گا۔ لہذا سنت کا مطلب وہ طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یا کسی کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ پتہ چلا کہ ہر سنت کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے، مگر ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر حدیث سنت ہو یہ ضروری نہیں، ہر حدیث قابل استدلال ہو یہ ضروری نہیں، یعنی ہر حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یہ ضروری نہیں، یعنی ہر حدیث سے کسی نہ کسی کام کو منع کیا گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ احادیث میں تو قرآن پاک کی تفسیریں بھی ہیں، احادیث میں فتن بھی ہیں، فتنوں کے بارے میں بھی بیان ہے، احادیث میں تو قیامت کی نشانیاں بھی ہیں۔ لہذا صرف وہ والی احادیث جن میں کسی نہ کسی شرعی حکم کو ثابت کیا گیا ہوگا صرف انہی کو سنت کہا جائے گا۔ تو کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو
ایک حدیث مبارکہ دکھاتا ہوں. یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1892 ہے، اور ترمذی شریف میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پیش کرتے ہیں، جس کو آپ پڑھیں اور سمجھیں. دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں قالت کہ دخل علیہ، میرے گھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فشربا، تو آپ نے پانی پیا، من فی قربۃ معلقۃ، ایک ایسے مشکیزے سے جو لٹکی ہوئی تھی، معلقۃ جو کہ لٹکی ہوئی تھی، قائما کھڑے ہو کر پانی پیا. اب دوبارہ سے دیکھیں، جس میں حضور، اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ہے. حدیث بالکل درست ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث سے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ مسلمان کھڑے ہو کر پانی پئیں. اب دوبارہ سے یہاں سے دیکھیں، حضرت کبشہ وہ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. فشرب بن فی قربۃ معلقۃ، تو ایک لٹکی ہوئی مشک سے پانی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور وہ مشکیزہ یا مشک وہ چھت سے بندھی ہوئی لٹکی ہوئی تھی. آپ فرماتی ہیں حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی لیا، فقمت، تو پھر میں کھڑی ہوئی، الی فیہا، اس مشکیزے کے منہ کے پاس، فقطعتہ، تو میں نے وہ کاٹ لیا. یعنی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک لگا کر پانی پیا تھا، مشکیزے کے منہ کا وہ حصہ میں نے کاٹ لیا، تاکہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں تبرک کے طور پہ. یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے، لیکن محدثین فقہا نے اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا ہے. لہذا یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 516 ہے. اس میں آپ پڑھیں کہ حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، وہو حامل، تو وہ اٹھا لیا کرتے تھے، امامتا، امامہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوتی شہزادی، وہ امامہ جو کہ بنتا زینبہ، جو کہ شہزادی زینب کی بیٹی تھی، اور شہزادی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یعنی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی، نماز پڑھنے کی حالت میں اٹھا لیا کرتے تھے حضرت امامہ کو، جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی زینب کی شہزادی تھی. اور ایک حدیث جو کہ حضرت ابو
ابی العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث ہے. وہ اس سے آگے مزید فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ، جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، اسی والی نماز کی بات ہو رہی ہے جس میں کانا یصلی وہو حامل ان کی بات ہے، اور شہزادی امامہ کو اٹھا لینے کی بات ہے، بچی کو. تو آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ، جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے، وَدَعَهَا، تو بچی کو رکھ دیا کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام کے لیے اٹھتے تھے اور قیام فرماتے تھے، حملها، تو بچی کو اٹھا لیا کرتے تھے. تو اب آپ نے سنا اس حدیث کو اور دیکھا اور پڑھا، تو آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنی پوتی شہزادی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھتے تھے، سجدے میں رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد چھوٹی بچی کو جب قیام میں جاتے تھے تو وہ پھر دوبارہ سے اس کو اٹھا لیتے تھے. لیکن ایسا کرنا مسلمانوں پر سنت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو صحابہ کرام نے اپنایا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یہ ایک حدیث تو ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ اس کی نسبت، اس فعل کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث کی جو 3 اقسام تھی، حدیث قولی، حدیث فعلی، تقریری، تو اس میں سے یہ کون سی ہے؟ یہ حدیث فعلی ہے. اس میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فعل بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے. تو اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مسلمانوں پر کرنا واجب یا سنت نہیں ہوتا ہے. صرف وہ حدیث فعلی جس سے استدلال اور استنباط کرتے ہوئے محدثین فقہا کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، اسی کو سنت کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث دکھاتا ہوں جو سنت ہے. حدیث، تمام احادیث سنت نہیں ہوتی، لیکن اب جو، جیسے کہ یہ سامنے آپ کے حدیث ہے، یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. اب میں آپ کو سنت والی حدیث دکھانے جا رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5275 ہے، اس کو بھی پڑھیں. حدثنا محمد بن المثنى، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن مثنى نے یہ بات بتائی، یہ حدیث بتائی. ان کو حضرت عبد الاعلی نے بتائی، ان کو سعید نے، اور ان کو قتادہ نے. کس سے سن کر بتائی؟ عن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر حضرت قتادہ نے بتائی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو، کہ انہوں نے، کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا، منع فرمایا ہے، ان یشرب الرجل، کہ کوئی شخص پانی پیے، قائما، کھڑے ہو کر. اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے، اور محدثین فقہا نے اس سے نہیں ثابت کی ہے کہ مسلمانوں پر کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہو گیا. نہا ان یشرب الرجل قائما، منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. لہذا اب یہ منع، یہ ہو گیا سنت. اس سے ثابت ہو رہا ہے ایک حکم شرعی. تو لہذا یہ پتہ چلا کہ جس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے وہ حدیث سنت کہلاتی ہے. آگے فرماتے ہیں، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں کہ قال قتادہ، یہ حضرت انس بن مالک سے قتادہ نے سنا تھا. تو قال قتادہ، اب حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا. فقلنا، وہ کہتے ہیں فقلنا، تو ہم نے دریافت کیا. فالاکل، تو کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ حضرت انس بن مالک نے تو قول فرمایا، ارشاد فرمایا، جو قول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو، انسان کو
کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ کھانے کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ یعنی سوال یوں ہوا کہ پھر کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ منع فرمایا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے؟ تو فقال، تو فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ذاکا، کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا وہ تو اشر، وہ تو زیادہ برا ہے، او اخبثو، یا زیادہ خبیث عمل ہے۔ اب یہ بات پتہ چلی اس حدیث سے، محدثین فقہا نے یہ حکم ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو کر نہ تو پانی پینا ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کے لیے کھڑے ہو کر کھانا پینا ٹھیک ہے، کھانا کھانا ٹھیک ہے۔ لہذا کھڑے ہو کر پانی پینا مسلمانوں کے لیے مکروہ ہوا، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا مسلمانوں کے لیے مکروہ ہوا اور ناپسندیدہ عمل ہوا۔ یہ میں نے آپ کو دراصل حدیث اور سنت میں فرق بتایا ہے، اور میں پھر آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہر سنت کا حدیث سے ثابت ہونا یہ تو ضروری ہے، جیسے کہ یہ سنت آپ کے سامنے ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5275 ہے، اس سے یہ ثابت ہے، مگر ہر حدیث وہ سنت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ حدیث اور سنت میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول حدیث کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اکثر آپ کو ایک لفظ سننے کو ملے گا، خبر۔ آپ فقہ کی کتابوں میں سنیں گے کہ خبر واحد سے اگر کوئی حکم ثابت ہو تو وغیرہ وغیرہ، وہ خبر، خبر مشہور، خبر متواتر، خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ کو اثر کا ورڈ بھی سننے کو ملے گا، اور آپ کو اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ خبر اور اثر میں کیا فرق ہے تو آپ درست انداز میں احادیث کی کتب نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہاں البتہ محدثین کرام اپنی حدیث کی کتاب کے شروع میں وہ ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ ان کی کتاب میں جہاں کہیں پہ بھی خبر کا ورڈ آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور وہ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ ان کی کتاب میں جہاں اثر کا وقت ورڈ آیا ہے، اثر، اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہم بھی اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، اور خبر اور اثر میں آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا حدیث والے ورڈ سے کیا تعلق ہے، اور ان کے درمیان آپس میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جانتے ہیں اثر کسے کہتے ہیں۔ اثر کے بارے میں دو اقوال ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک استعمال کیا جاتا ہے۔ دو اقوال کا مطلب دونوں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں سے زیادہ کیا استعمال کیا جاتا ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں۔ یہاں پر بات ہے کہ ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں، پہلا قول تو یہ ہو گیا، ہر حدیث اثر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث از اکول ٹو اثر اینڈ اثر از اکول ٹو حدیث، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ لہذا کہا گیا کہ اثر اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جو میں نے از اکول ٹو والی بات بتائی تھی، اور ہم معنی ہے، یعنی حدیث کا جو معنی ہے وہی اثر کا معنی ہے، اور اثر کا جو معنی ہے وہی حدیث کا معنی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتائی گئی کوئی دعا آ جائے تو اس دعا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دعائے معصورہ۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں، دعائے معصورہ اس میں ہوتی ہیں، اور اندر جب آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے تو اس میں وہ والی دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ ان دعاؤں کے کلیکشن کو ایک کتاب بنا کر دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ معصورہ کا ورڈ اثر سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں بھائی اثر اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح سے امام ابن جریر تبری، یہ نام آپ یاد رکھیے گا، امام تبری کا نام آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے مرفوع احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔
مرفوع احادیث وہ ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوتی ہیں یا فعل یا تقریر. کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایسی احادیث کو مرفوع احادیث کہا جاتا ہے. اور آپ نے جب مرفوع احادیث لکھی تو اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ آپ نے اس کتاب کا نام تہذیب الاحادیث نہیں رکھا، حالانکہ اس میں تو مرفوع احادیث ہیں. آپ نے اس کتاب کا نام رکھا تہذیب الاثار، اور آثار ہے اثر کی جمع. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابن جریر طبری کے نزدیک احادیث اور آثار وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا قول اسی لفظ اثر کے بارے میں. دوسرا قول یہ ہے کہ اثر حدیث کے مقابل ہے، یعنی کوئی بات، کوئی شے یا تو حدیث ہوگی یا اثر ہوگی. اگر وہ اثر ہے تو حدیث نہیں، اگر حدیث ہے تو اثر نہیں. اس لیے لکھا ہے کہ اثر حدیث کے مقابل ہے. اچھا، تو پھر اثر کسے کہیں گے اور حدیث کسے کہیں گے؟ حدیث تو وہ کہلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، یعنی مرفوع ہو. اس اسٹیٹمنٹ میں مرفوع کو کہا گیا کہ حدیث. تو مرفوع کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ قول صحابہ موقوف حدیث ہوتی ہے، قول تابعین وہ مقطوع حدیث ہوتی ہے. لیکن اس والی ڈیفینیشن میں جو دوسرا قول آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر حدیث صرف مرفوع کو کہا گیا ہے، موقوف اور مقطوع کو نہیں کہا گیا. تو موقوف اور مقطوع کو پھر کیا کہا گیا؟ وہ حدیث جو صحابہ کی ہو، وہ حدیث جو تابعین کی ہو، اس کو کہا گیا ہے اثر. دوبارہ سے پڑھیں اس بات کو. دوسرا قول یہ ہے کہ اثر حدیث کے مقابل ہے، یعنی حدیث تو وہ کہلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، یعنی مرفوع حدیث ہو. جبکہ اثر وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاوہ کسی اور سے منقول سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، ابھی تو یہ ہل رہا تھا نا، اب میں نے روک دیا. اثر وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو. وہی تو دو ہوتی ہیں بس، موقوف اور مقطوع. تو لہذا اس والی ڈیفینیشن میں، سیکنڈ ڈیفینیشن میں، اثر کہا گیا ہے موقوف اور مقطوع احادیث کو. جیسے کہ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مرفوع احادیث تو لکھی ہیں، مرفوع، اور ساتھ میں صحابہ کرام کے اقوال بھی جمع کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں مرفوع احادیث بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے صحابہ کرام کے اقوال وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی تو موقوف ہوتے ہیں. تو مرفوع پلس موقوف احادیث امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں. اس کتاب کا آپ نے نام کیا رکھا؟ اس کتاب کا آپ نے نام رکھا شرح معانی الاثار. شرح معانی الاحادیث نہیں رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام طحاوی کے نزدیک مرفوع اور موقوف احادیث بھی اثر ہوتی ہیں. اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام کتاب الاثار ہے، کتاب الاحادیث نہیں ہے. آپ جب حدیث کی کسی کتاب کا یا اصول حدیث کی خاص طور پہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر شروع میں یہ لکھا ہوگا کہ وہاں انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں جہاں لفظ اثر استعمال کیا ہے، اثر، اس سے ان کی کیا مراد ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لہذا کتاب کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا اسلوب جاننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جانیں گے کہ خبر کس کو کہتے ہیں. جس طرح اثر کے بارے میں دو ڈیفینیشن تھیں، دو اقوال تھے، اس طرح خبر کے بارے میں تین اقوال ہیں. تو اس میں جو راجح قول ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. راجح قول تو یہ ہے کہ ہر حدیث کو خبر کہتے ہیں اور ہر خبر کو حدیث کہتے ہیں. یعنی حدیث از اکول ٹو خبر
اینڈ خبر از اکول ٹو حدیث. اور خبر اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور ہم معنی ہے، جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی خبر کا ہے. البتہ کچھ کتابوں میں اس کے علاوہ بھی اسلوب اپنایا جاتا ہے، تو وہ دوسرا قول آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ خبر حدیث کے مقابلے میں ہے. جو خبر ہے وہ حدیث نہیں ہے، جو حدیث ہے وہ خبر نہیں ہے. یعنی حدیث تو وہ کہلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، یعنی مرفوع. اس کے علاوہ جو موقوف اور مقطوع ہوں گی ان کو خبر کہا جائے گا. یہ ایک دوسرا قول ہے. ہم تو اس پہ عمل کرتے ہیں پہلے والے قول پہ، ہر حدیث کو خبر اور ہر خبر کو حدیث کہتے ہیں. لیکن دوسرا قول بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ کتابیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جس میں صرف مرفوع احادیث کو ہی حدیث کہا گیا ہوگا، اور باقی جو موقوف اور مقطوع ہوتی ہیں، جو کہ یہاں لکھا ہے، جبکہ خبر وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو، یعنی صحابہ سے یا تابعین سے، اس کو کہا گیا ہوگا خبر. تو کتاب پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف علیہ رحمہ کے بارے میں جان لیں اور ان کے کتاب کا اسلوب سمجھ لیں. تیسرا قول، تیسرا بھی ایک قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص. یعنی تمام کی تمام احادیث، چاہے وہ مرفوع ہوں، موقوف ہوں یا مقطوع ہوں، اور یا چاہے وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں یا تقریری ہوں، سب کی سب خبر کہلاتی ہے. اس میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی معیار پر ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث. اس کو کہتے ہیں خبر عام اور حدیث خاص. یعنی ہر بات خبر ہوتی ہے. بات سے مراد قول، فعل اور تقریر تینوں اس میں ڈال دیں آپ. لہذا یعنی ہر بات خبر ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا چاہے وہ کسی اور سے منقول ہو، یعنی صحابہ سے یا تابعین سے. لیکن حدیث صرف اس خبر کو کہتے ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. یعنی اس والی اسٹیٹمنٹ میں صرف مرفوع حدیث کو ہی انہوں نے حدیث کہا، باقی کو انہوں نے کیا کہا؟ سب کو انہوں نے ڈال دیا کیٹیگری میں خبر کی. ہر طرح کی حدیث، قولی، فعلی، تقریری، چاہے مرفوع ہو، چاہے موقوف ہو، چاہے مقطوع ہو، وہ ہو جائے گی خبر، اور اس میں سے صرف مرفوع کو لے لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے حدیث. تو اس سے آج آپ کو دراصل یہ پتہ چلا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، حدیث اور سنت میں کیا تعلق ہے، خبر اور حدیث، خبر اور اثر میں کیا فرق ہے، اور خبر اور اثر میں کیا تعلق ہے. اچھا، اب ہمارا اسلوب اصول حدیث میں آگے چل کے کیا بننے والا ہے؟ کیا ہم حدیث کو حدیث کہا کریں گے یا ہم خبر کہا کریں گے؟ کیونکہ ابھی ہم نے راجح قول یہ پڑھا، وہ قول جس کو کہ اپنایا گیا، اور کیا ہم نے بھی اس کو اپنایا ہے اصول حدیث پڑھنے کے اس سفر میں؟ کیا ہم حدیث کو خبر کہا کریں گے یا ہم حدیث کا ورڈ استعمال کریں گے؟ تو ہم جنرلی حدیث کا ورڈ تو ضرور استعمال کریں گے، لیکن قواعد بتاتے وقت ہم ہر حدیث کو خبر کا نام دیں گے. جب ہم آپ کو احادیث کی اقسام بتائیں گے تو ہم کہیں گے خبر کی اقسام. اس کے لیے آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ خبر کی اس لحاظ سے اقسام ہوتی ہیں، خبر واحد ہوتی ہے، خبر متواتر ہوتی ہے، خبر مشہور ہوتی ہے. وہاں پہ ہم آپ کو حدیث مشہور نہیں لکھیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے خبر مشہور کا مطلب حدیث مشہور. خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب، وہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر خبر سے مراد اور وہ کیا ہے؟ حدیث. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی.